الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بعض ساتھیوں نے بتایا کہ 2-4 دن کے بعد ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے۔ مجھے تو علم نہیں تھا، آج ہی بتایا۔ تو اس پہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج اس بارے میں کچھ بات ہو جائے اس موضوع کے حوالے سے۔ مجھے بھی مناسب لگا کہ آج اسی ٹاپک پر بات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ جو لوگ ویلنٹائن سے بچنے والے ہیں وہ بچنے میں اور مضبوط ہو جائیں، جن کا منانے کا ارادہ تھا وہ ارادہ ترک کر دیں، اور جن کا ارادہ ترک نہ بھی ہو تو کم از کم وہ جب منائیں تو ان کے مزہ ان کا کرکرا ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مسلمان اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اسے گناہ میں وہ لذت نہیں آتی جو ایک کافر کو گناہ میں لذت آتی ہے، کیونکہ اسے جرم کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، سورہ نور کی آیات ہیں کہ وہ لوگ جو یہ بات چاہتے ہیں، یہ بات پسند کرتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو شرعی سزا دی جائے گی جو بہت سخت ہے، لیکن آخرت کی سزا تو بہرحال مل کے رہے گی، کیونکہ آخرت میں حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کی بات کا کبھی حکم نہیں دیتا۔ بے حیائی، فحاشی ایک ایسی چیز ہے جس کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، آزادیاں نسواں کے نام سے، کہ وومن رائٹس کے نام سے میڈیا پہ لایا جا رہا ہے، خواتین کو بے پردہ کر کے ڈانس، ناچ، گانے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، تفریح ہے، ذہنی تفریح ہے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جو چیز ہر قوم میں ہمیشہ سے بری سمجھی جاتی تھی، اب ان برائیوں پہ لوگوں نے اچھائی کا لیبل لگا لیا۔ عنوان کیا دے دیا ہے؟ انسانیت کی خدمت۔ لوگوں کو ہم ریلیکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو ذہنی سکون مہیا کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ڈانس مانس دیکھ لیں گے، تھوڑا سا کوئی اچھا سا سانگ سن لیں گے اور تھوڑا سا تھرک جائیں گے تو ریلیکس ہو جائیں گے۔ اس میں کیا خرابی؟ ایکچولی آپ دیکھیں ڈپریشن بھی آج کل معاشرے میں بہت ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قوم کے ذلیل لوگ قوم کے سب سے معزز ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے وہ شعبے
جنہیں پچھلے زمانے میں لوگ اختیار کرنا ذلت اور عار محسوس کرتے تھے کہ بھئی یہ اچھے لوگوں کے شعبے نہیں ہیں، یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہیں، وہ شعبے اب وہ قومیں اور وہ فیملیز اختیار کر رہی ہیں جو عزت دار سمجھی جاتی ہیں، بلکہ ان شعبوں میں جانے کے بعد، اس فیلڈ میں جانے کے بعد ان کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے بھائی ان کا میراثیوں سے، ڈھولکیوں سے تعلق تو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ڈھولکی، میراثی، زیادہ ڈھول بجانے والے اور زیادہ ناچ گانے والے، ان کو برے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، یہ کوئی اچھی فیملیز نہیں سمجھی جاتی تھی، عزت دار لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے۔ لوگ گانے سنتے تھے لیکن گویوں کو اچھا سمجھتے نہیں تھے، بھائی اچھا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے بھی سن لیا، مگر یہ اس کو پیشہ نہیں بنائیں گے ہم۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ عزت انہی لوگوں کی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ، اور اس کو ایک فن کا نام دے دیا گیا ہے، فن کا، ایک آرٹ کا نام دے دیا گیا ہے کہ ایک فن ہے ایکٹنگ کرنا، اداکاری کرنا، اور جو جتنا زیادہ بے حیائی معاشرے میں پھیلائے گا اس کی عزت معاشرے میں اتنی ہی زیادہ۔ تو یاد رکھو، دنیا میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی اور یہ دنیا ہمارے باپ کی، کیا کریں، ایبیوز لینگویج استعمال کرنی پڑتی ہے بات سمجھانے کے لیے نا، یہ دنیا ہمارے باپ کی نہیں ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہی ایک بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے جب خود فیصلے شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے، ہم نے اس صحیح کو زمین پہ نافذ کرنا ہے اور غلط سے زمین کو پاک کرنا ہے اپنی استطاعت کے بقدر۔ اگر غلط کو زمین سے ختم نہیں کر سکتے تو اس غلط سے خود بہرحال بچنے کی کوشش کرنی ہے، خود بھی، اپنے آل اولاد کو بھی، اپنے خاندان کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہر الٹی چیز پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کسی نے کچھ دن پہلے مجھے ایک خبر بتائی، مجھے تو حیرانگی ہوئی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو بالکل فحش موویز ہوتی ہیں ان کی فنکاراؤں اور اداکاراؤں کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی غلط لوگ نہیں ہیں، یہ ڈیزائرز تو اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہیں، تو اگر کیا ہے کہ کوئی اپنی اس کو پیشہ بنا لے اور ایسی موویز بنا کے پیسہ کمانا شروع کر دے، ابھی اس کی پہلی بنیاد رکھی گئی ہے، ابھی تو لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ 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 جیسے پہلے ناچنے والے لوگوں کو برے لگتے تھے، آہستہ آہستہ عادی ہو گئے، اب لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں۔ تو آہستہ 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 یہ جو فحش فلمیں بنانے والے اداکار، فنکار ہیں، ان کو بھی لوگ کیا سمجھیں گے؟ بھائی ان کے بھی فن کی تعریف کریں گے، بڑی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نے کیسی پیاری مثال دی ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ وہ قوم برائی پہ اچھائی کا لیبل لگاتی تھی، بلکہ اس طرح لیبل نہیں لگاتی تھی، وہ کہتے تھے ہم ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، بس یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اچھا کام ہے۔ آج جو بے حیائی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اس کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا، اس کو کہا جا رہا ہے تم اچھا کام کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کرتی تھی مگر اس بے حیائی کو اچھا کام نہیں کہتی تھی، بس وہ یہ کہتی تھی کہ یہ اے لوط اگر آپ کو یہ کام برا لگتا ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں، ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بس ہم کر رہے ہیں، آپ کو اگر نہیں کرنا تو آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن آج معاشرے میں جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا کام، تبھی تو اس پہ ایوارڈ بھی ملتے ہیں، ناچنے والیوں کے، ناچنے والوں کے ایوارڈ، ان کو میرا خیال ہے ہمارے ملک میں سائنسدانوں کو اتنے ایوارڈ نہیں ملتے ہوں گے جتنے اداکاروں کو ملتے ہیں، جتنے فنکاروں کو ملتے ہیں۔
میں کسی کو یہ نہیں کہ اپنے سے برا نہیں سمجھتا، نہ کسی فنکار پہ اداکار پہ میں طنز کر رہا ہوں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے بھید، قیامت میں کون جنت میں جائے گا کون، ہمارا کیا پتہ کہ ہم کہاں لٹکے ہوئے ہیں. تو سارے اعمال اوور آل دیکھا جائے گا نا، کس میں خوبیاں زیادہ ہیں کس میں خامیاں زیادہ ہیں. لیکن اتنی بات میرے بھائی کہ برائی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ برائی سمجھنا، اس میں کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لیا، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن مجید میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ہفتے کے دن اللہ نے شکار سے منع کیا. ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھی. اب کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا نا کہ میرے رب نے ہفتے کو منع کیا ہے اور ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بولے بھائی آزمائش ہے. وہ یہی سوچے گا نا بھائی اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ کو جو چاہے کر لیں. اب اگر اللہ ہفتے کو منع کر رہے ہیں لیکن دریا میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں، تو کبھی بھی یہ چیز نعمت. دیکھو جب ہم شکار کے لیے جائیں اور اس دن مچھلیاں زیادہ لگ رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں آج اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے. تو نعمت اگر اللہ کی طرف سے مل رہی ہو، چاہے وہ مچھلی کی کس صورت میں مل رہی ہو، چاہے وہ شہد کی صورت میں مل رہی ہو، گوشت کی صورت میں مل رہی ہو، تو حلال نعمت تو کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ کسی چیز پہ پابندی لگائے یہ مت کرو اور پھر وہ وافر مقدار میں وہی چیز ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ بھئی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. پورا ہفتہ کر لیتے بھئی، اتوار بھی کر سکتے ہو پیر بھی کر سکتے ہو. تو یہ نہیں تھا کہ باقی 6 دنوں میں قحط پڑا رہے گا، ایسا کچھ نہیں تھا. باقی 6 دنوں میں بھی ملیں گی، ہفتے کو اور زیادہ ہو جائیں گی. تو آزمائش ہے. اسی طرح اللہ نے آزمایا ایک اور قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے نا کہ جب آزماتے ہیں نا بعض دفعہ تو وہ چیز بڑھا دیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرنا. اب تو وہاں پر شکار ہے ہی نہیں نا، وہ تو اتنی آبادی بڑھ گئی ہے، سب جانور چلے گئے. پہلے لوگ مہینوں مہینوں کے سفر کر کے جب حدود حرم میں داخل ہوتے تھے، بلکہ حدود حرم سے پہلے بھی جب احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے، تو مسافر کو اگر کوئی 12 سنگا نظر آ جائے، اس زمانے کی آپ بات سوچیں، اس کو کیسا خوشی ہوگی نا کہ میں یہ کھا لوں، یا کوئی حلال جانور نظر آ جائے جس کا شکار کرنا ہو. کئی مہینوں کی احرام کی حالت ہو اور کئی مہینوں کی بھوک پیاس ہو، ایسی صورت میں جب کوئی شکار ملتا ہے تو اس وقت کیا صبر کا عالم ہوگا ان لوگوں کا، یہ ہم اور آپ اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ نے صحابہ کو آزمایا، فرمایا کہ ہم شکار کو تمہارے قریب کر دیں گے. ہم شکار کو تمہارے عام حالات میں صحابہ کو حرم میں یا حرم کی حدود میں یا احرام کی حالت میں اتنا شکار میسر نہیں تھا، لیکن فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم، اتنا قریب کر دیں گے شکار کہ تمہارے تیر اور تمہارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن شکار مت کرنا. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے غیب کے پردوں میں ڈرتا ہے. کیونکہ شکار اتنا قریب ہو جائے اس کے باوجود بھی شکار نہ کرنا، اس کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. اور فرمایا کہ جس نے شکار کر لیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ اس آزمائش میں پورے اترے. بنی اسرائیل آزمائش میں بول لو بھائی نہیں اترے.
تو جب ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. 3 حصوں میں بنی اسرائیل ڈیوائڈ ہو گئے. شروع میں تو انہوں نے صبر کیا، یار ہفتے کے دن نہیں کرو، اللہ نے منع کیا ہے، صاف لفظوں میں منع ہے، نہیں کرنا. مچھلی آ کے منہ چڑھا کے جا رہی ہے بھائی. اب ایسے موقع پہ عقل مند کیا کرے گا؟ اس دن دریا پہ جائے گا ہی نہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، یہی کرے گا نا. اب وہ جا کے دیکھ رہے ہیں، یار بڑی تعداد میں مچھلیاں آ رہی ہیں. ڈر بھی رہے چونکہ بہر المومن تھے، ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن چکے تھے کہ اللہ نے کیسے مدد کی، وہ سب چیزیں اپنے باپ داداؤں سے جانتے تھے. وہ ڈر بھی رہے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ 3 حصوں میں قوم ڈیوائڈ ہو گئی. کچھ وقت تک تو صبر کیا، کچھ وقت کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ کوئی ہیلا بہانہ تراشو کسی طریقے سے. یہ اتنا مال ہفتے کے دن آتا ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ مال اتوار سے پہلے اتوار کی ڈیٹ تبدیل ہونے سے پہلے یہ گھڑیاں کیلنڈر دیکھتی ہیں، یہ مچھلیاں گھڑی دیکھتی ہیں، کیلنڈر دیکھ کے آتی ہیں. اور اتوار کا دن شروع ہونے سے پہلے یہ پتلی گلی ہر دور میں ہر جگہ رہی ہے. پتلی گلی کی بڑی اہمیت ہے بھائی. تو یہ مچھلیاں کیا کرتی ہیں؟ اتوار سے پہلے پتلی گلی سے نکل لیتی ہیں. اب یہ خود سوچنے کی بات ہے نا کہ مچھلی کو کس نے بتایا کہ کل سنڈے ہے، کل اتنا نہیں آنا، سیٹرڈے کو آنا ہے. ظاہر ہے عقل مند ہوتے تو سوچ لیتے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. لیکن کیا شہوت پہ جب انسان غالب آتا ہے نا، اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے، تو وہ دلائل کے تانے بانے سب ایک طرف رہ جاتے ہیں. دلائل کہاں رہ جاتے ہیں؟ ایک طرف. کہتا بس کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا، توبہ کر لیں گے، یا یہ کر لیں گے، یوں کر لیں گے. کچھ نہ کچھ سوچ کے بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کم از کم جال لگا کے ان کو روک لو. نکالیں گے اتوار کے دن، پکڑیں گے کب؟ جال لگا کے ان کو بریک کر لو، روک لو ان مچھلیوں کو. حالانکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنے کا مطلب مچھلی پکڑنا نہیں. جب پکڑ لی، آپ کی گرفت میں آ گئی تو شکار تو ہو گیا نا. نکالنے میں کون سا تکلف، کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی آپ سے کسی نے کہا یہ مچھلی نہیں پکڑنا، آپ نے کہا نہیں پکڑ رہا، اور چاروں طرف جال لگا کے اس کو رسی ڈال کے آپ نے روک لیا، تو پکڑ تو لیا نا، پکڑ تو لیا اس کو. تو ہفتے کے دن جال لگا کے جمع کر لیتے اور اتوار کو وہ جال کھینچ کے نکال لیتے. برائی پہ کیا لیبل لگایا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ اچھائی کا، کہ بھائی اب تو ہم ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں. تو ایک فریق تو یہ تھا جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا. دوسرا فریق وہ تھا جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، لیکن انہوں نے تبلیغ بھی نہیں کی. انہوں نے کہا یہ قوم فضول ہے، اس کو سمجھانا بیکار ہے، یہ نہیں مانے گی، بس اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کرو. کچھ نیک لوگ ایسے تھے جو چند تھے، جو نہ صرف یہ کہ خود بچے بلکہ اس قوم کو بھی بچانے کی کوشش کی. کیونکہ جو مبلغ ہے نا اس کو تانے ملتے ہیں، اس کو لوگ نہیں چھوڑتے. اس لیے یہ بڑا جہاد ہے کہ ایسے موقع پہ جب قوم ایک طرف جا رہی ہو اور آپ اپنی بساط کے مطابق قوم کو روکنے کی کوشش شروع کر دیں. کیونکہ دشمنی کس سے کریں گے؟ جو آپ کو روک رہا ہے. جو گناہ نہیں کرتا لوگ اس سے دشمنی، بولو بھائی، نہ اس سے دشمنی کرتے ہیں لوگ، نہ حسد کرتے ہیں، نہ جیلسی، نہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ کلپ آئیں گے، کہیں گے بھائی اچھا ہے، نیک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، اچھا بچہ ہے، بہت اچھا ہے. چھیڑ تو نہیں رہا نا کسی کو. اگر چھیڑنا شروع کر دیں، چھیڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بس تبلیغ شروع کر دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میڈیا پہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک میں غلط ہو رہا ہے، اسلام کے نام پہ ایک چیز بنی تھی، یہ غلط ہو رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ وہ پولیس لے کے پہنچ رہا ہے وہاں پہ، ڈنڈا لے کے، اس زبان سے بیچارہ بول رہا ہو، لوگ نہیں چھوڑتے. میں نے بھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا نا کہ بہت سخت مجبوری میں، شدید مجبوری میں زوجہ پہ ہاتھ اٹھانے کی شریعت نے گنجائش دی ہے. کتنے نپے تلے الفاظ، سخت مجبوری میں، بلا ضرورت نہیں. اور مجبوری بھی سخت ہو اور بقدر ضرورت ہو.
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. نبی نے کبھی نہیں اٹھایا اپنی زوجہ پہ ہاتھ. لیکن اگر کوئی بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے, قابو میں نہیں آ رہی, تو گھر بچانے کے لیے, گھر بسانے کے لیے, تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے, مرد کو اجازت دی ہے اللہ نے کہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یہ بات میں نے کہہ دی, پارسل کر دی. پھر جو کمنٹس آئے ہیں, اتنے بےہودہ کمنٹس, اتنے گھرے ہوئے اخلاق سے کمنٹس, تو مجھے بڑا افسوس ہوا لوگوں کے کمنٹس دیکھ کے. خیر اس سے ہم نے کہا ہم نے تو اپنی بات کریں گے, تو کمنٹس تو آئیں گے ہی لوگوں کے. تو جو بھی کرے گا نا, تو چھیڑے گا معاشرے کو, چھیڑے گا, وہ بھی چھیڑے گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے مطلب کی بات کریں. بھائی کیسے بات کریں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو باتیں بتائی ہیں, انہی باتوں میں ہماری خیر خواہی ہے. اس کو آپ چھوڑ کر مغرب کو فالو کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کل مجھ سے جے ٹی آر میڈیا پہ کسی نے سوال پوچھا کہ خواتین اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں داخل کرا دیتی ہیں نا, آج کل ایسے ادارے بن رہے ہیں. ڈے کیئر نام ہے, کیا نام ہے؟ بیبی کیئر, ڈے کیئر نام سے بھی شاید ادارہ ہے. بلکہ ہمیں کسی ادارے سے وہ نہیں ہے. خواتین اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں جمع کرا دیتی ہیں صبح. کیوں کراتی ہیں؟ بھائی جاب کرنی ہے میں نے. تو یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ فطرت, یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس ماں نے جنا ہے وہ اپنا بچہ کسی دوسری عورت کے حوالے کرے, اور وہ جو عورت اس انسٹیٹیوٹ میں جا کے آپ کے بچے کو پالے گی وہ اپنا بچہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دے؟ یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ دوسری والی جو عورت ہے نا جو آپ کے بچے کو ادارے میں پال رہی ہے وہ اپنا بچہ وہ جنے ہی نہیں, تو یہ بھی ظلم ہے. وہ کیوں نہیں جنے؟ اس کو اولاد نہیں چاہیے. کون اس کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں؟ کامن سینس کے خلاف ہے. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر کامن سینس کے خلاف ہوتی ہیں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے, اللہ تیرا بڑا فضل ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مغربی ماحول سے متاثر نہیں تھا. ہمیں تو اپنی والدہ کے پراٹھے یاد آتے ہیں. کیسا پوری زندگی مائیں بچپن سے گود جو لیتی ہیں تو پوری زندگی پھر ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی. ایسا تعلق ہوتا ہے ماں کا بچے کے ساتھ, بچپن کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں ماں کے ساتھ. ہم جب گھر میں آیا کرتے تھے اسکول سے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا تھا؟ امی کہاں ہیں؟ بھائی یہ 2 موٹر سائیکلیں بہت غلط کھڑی ہیں. اللہ کے بندو بائک صحیح کھڑی کیا کریں. کس قدر وہ غلط بات ہے. KFJ 5848 اور KKB 4195. یہ میں کئی دفعہ تنبیہ کر چکا ہوں. دیکھیں ان چیزوں سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. ابھی پرسوں کسی نے بائک کھڑی کی ہوئی تھی, بالکل روڈ بلاک کیا ہوا ہے. ایک گاڑی والا جو ہے نا وہ ایسے نکل رہا ہے, روڈ اتنا کھولا ہوا ہے کہ گاڑی نکل جائے, لیکن وہ اتنی کہ جیسے موت کے کنویں میں جو گاڑی چلاتے ہیں نا وہ تو چلا سکتے ہیں, وہاں سے نکال سکتے ہیں, عام آدمی نہیں نکال سکتا. تو بائک کھڑی کیا کریں تھوڑا سا عقل استعمال کر کے کہ گزرنے والوں کے لیے, گاڑی والوں کے لیے جگہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ماں کا اللہ نے کیسا بچوں کے ساتھ رشتہ رکھا ہے. بچپن سے گود میں فیڈ کرانا اس کو, پھر بچہ ماں سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ بچے جب گھر آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ امی کا. 2 منٹ کے لیے امی شارٹ ہو گئی, بچہ ادھم مچا دیتا ہے گھر میں. ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے, آتے ہی بھائی امی کہاں ہیں, سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ ماں. یہ جو اتنا قریبی رشتہ ہے, آپ جاب کر رہی ہو, آپ جاب پہ اپنی اولاد کو اولاد پر جاب کو ترجیح دے رہی ہو, آپ کتنے پیسے کما لیں گی بھائی آپ؟ گھر کا نظام سارا تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے. یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں باہر سے آ رہی. تھوڑے دن کے پیسے کما لیے اور مردوں کو کم وقت بنا دیا. جب بیگم کمائے گی تو مرد کہے گا آدھا تم آدھا میں, تو اپاہج ہوں گے نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جن کی بیویاں جاب کرتی ہیں وہ مرد خراب ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. بہت سی اچھی خواتین ہیں جاب کر رہی ہیں, کوئی ان کی نیتیں غلط نہیں ہیں,
اور ان کے مرد اپنی پوری ذمہ داریاں پھر بھی پوری کرتے ہیں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ کلچر آہستہ آہستہ مردوں کو اپاہج بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ کب تک نیک رہیں گے یہ؟ کچھ وقت کے بعد جا کر مرد کمانا، بولو نا یار، چھوڑ دے گا، اور چھوڑ دیا ہے۔ فلپائن میں دیکھو سب عورتیں کماتی ہیں، مرد سب اپاہج بن کے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ کیا یہ حقوق نسواں ہے؟ یہ خواتین کی آزادی ہے جس طرف تم لے کے جا رہے ہو؟ عورت کی سب سے زیادہ عزت اس کی اولاد کرتی ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے، ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد نہیں ملی، وہ آزمائش ہے، اس کا اللہ بدلہ قیامت کے دن دے دے گا اس کو، لیکن اپنے اختیار سے یہ کرنا۔ سب سے زیادہ عورت قابل احترام کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے۔ عورت کو حکم ہے شوہر کی اطاعت کرے، عورت کو حکم ہے بھائیوں کا کہنا مانے، لیکن جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کا مانے، پھر اولاد کو حکم کیا ہے؟ ماں کی مان کے چلو۔ تو عورت کی تو حکومت ہے ہی اپنی اولاد پر، اس کے علاوہ تو کسی پر نہیں ہے، اسی اولاد سے روک دیا اس کو۔ اب جو اداروں میں بچے پلوا رہی ہیں، وہ کتنے بچے پال لیں گی وہاں پہ؟ ظاہر ہے اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، اس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جی۔ ہاں، تو اب ان کو کیا ہوا تھا کہ بھائی وہ مچھلیاں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں اور پتلی گلی سے نکل رہی ہیں، تو انہوں نے پتلی گلی کو بند کر دیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ پتلی گلی کو بند کر دیا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو روکنے والے تھے، تو میں اس پہ بات آئی تھی یہاں کہ بھائی جو روکنے والا ہوتا ہے نا، اس کے خلاف، کیونکہ وہ کباب میں ہڈی بن رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو اتنا نیک آدمی نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت مبلغ ہوں، لیکن کوئی بھی مبلغ ہوگا، کوئی بھی ڈھنگ کی بات کرے گا تو لوگ اس کے خلاف ہوں گے، کیونکہ وہ دم پہ پاؤں رکھ کے معاشرے کی کھڑا ہو رہے ہیں۔ اب عاملوں کے خلاف ہم بولتے ہیں نا تو ہمیں دھمکیاں بھی ملتی ہیں، پھر نیگیٹو کمنٹس بھی آتے ہیں، کیونکہ دم پہ پاؤں رکھ لیا ہم نے۔ کل ایک اشتہار دیکھا، شیخ العاملین، ابھی تو ہم عاملوں کو رو رہے تھے، اب شیخ العاملین۔ اور اسلام اخبار میں اشتہار آیا جو جامع الرشید سے چھپتا ہے، مجھے کسی نے آگے دکھایا شیخ العاملین دامت برکاتہم العالیہ، نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی گھریلو پریشانیوں کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی کسی لوکل اخبار میں، انہوں نے کہا آپ کے ہاں سے اخبار نکل رہا ہے۔ میں نے کہا لو بھائی، ہمارے ہاں سے ہماری بلی کیا کر رہی ہے؟ تو میں نے کہا وہ ایڈیٹر کو بیوقوف بنا دیا ہوگا، ایڈیٹر کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کیا آ رہا ہے، تو لگا دیا۔ لوگ تو کہتے ہیں کس میں آیا ہے؟ اسلام اخبار میں آیا ہے، یہ 100% اسلام کے مطابق ہوگا۔ تو اسلام اخبار میں آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ 100%، وہ تو خبریں ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ ایک ایک اشتہار کو وہ الگ الگ سے وہ سرسری دیکھتے ہیں وہ۔ تو اسی طرح میں یہ بات بھی کرتا ہوں تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے، ان کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ بہت ساری طوائفیں ہیں جن میں وہ تبلیغ کرتے ہیں، بہت ساری طوائفیں جن کو وہ سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان طوائفوں کو سیدھے راستے پر لائے ہیں۔ لیکن وہ ایک چیز کا رونا روتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر زکاتیں لوگ نکالنا شروع کر دیں، لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں، تو یہ جو معاشرے کی خواتین ہیں ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے گا اور یہ جسم فروشی پر مجبور نہیں ہوں گی۔ میں ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ بھی ایک بات، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سب کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اصل حل یہ نہیں ہے، اصل حل وہی ہے جو ہم چیخ چیخ کے پاگل ہو گئے ہیں۔ اصل حل یہ ہے کہ بھائی ان کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ زکوٰۃ سے یا صدقہ و فطر سے کیا ہو جائے گا؟ معاشی کفالت کا انتظام ہو جائے گا نا۔ تو عورت کو معاشی کفالت کے علاوہ بھی تو کچھ چاہیے، شوہر چاہیے، اس کو اولاد چاہیے، گھر بار چاہیے۔ اگر اس کو گھر بار نہیں ملے گا تو خدا کی قسم پیسہ ہی پھر اس کو مجبور کرے گا غلط راستوں پہ جانے پہ، پھر اور عیاشی آئے گی۔ آپ کسی عورت کے نکاح کا انتظام نہ کریں اور کروڑوں روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ پھر اپنی مرضی کے جو ہینڈسم اور اسمارٹ قسم کے لڑکے ہوں گے نا، ان سے دوستیاں لگائے گی۔ پھر وہ جب آپ کے پاس حلال راستے نہ ہو اور پیسہ دبا کے ہو تو آپ پھر حرام کاری کی طرف تسلی سے جاتے ہیں۔ بہت سے غریب تو بیچارے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ گناہ کے پیسے ہی نہیں ان کے پاس۔ ہمارے اسکول میں کلاس فیلو تھا، وہ ایک ہی وقت میں کئی نشے کرتا تھا،
سگریٹ بھی اس وقت گٹکا نہیں تھا, پان بھی نسوار بھی, ایک ہی وقت میں نا تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی, گٹکا بھی, نسوار بھی اور سگریٹ بھی, پان بھی, یہ سب چیزیں, گٹکا نہیں پان بھی, یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, صرف سگریٹ پہ آ گیا. ہم نے اس سے پوچھا یار آج کل گٹکے اور وہ پان اور نسوار نہیں چل رہا. کہتا ہے یار ابا کی طرف سے جیب خرچی ملتی نہیں ہے. کہہ رہے یار تین چیزیں جتنی محدود, غریب آدمی لڑکا تھا, کہہ رہے یار اتنی محدود جیب خرچی ابا دیتے ہیں کہ اس میں ابا کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے. ابا تو سمجھ رہے تھے وہاں سے کچھ سموسے لے کے کھا لیتا ہو, لیکن ابا اس کے کھاتے پیتے تھے, اچھی فیملی تھی, لیکن ابا جو ہے نا ناپ تول کے خرچہ دیتے تھے کہ بھائی بچہ بگڑ نہ جائے گا. تو ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سگریٹیں پی رہا ہے وہاں بیٹھ کے. تو وہ بیچارہ نسوار اور پان اس نے چھوڑ دیے, کیوں؟ پیسے نہیں. تو بہت سے لوگ تو گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس حلال راستے بند ہو جائیں اور پیسہ بہت آ جائے, تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے شریف اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی ان طوائفوں کی شادی ہونی چاہیے, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی جو مشائخ ہیں وہ اپنے مریدوں کو گن پوائنٹ پہ کیوں نہیں شادی کروا دیتے. ایسے مشائخ بھی ہیں کہ مرید ان کے ایک اشارے پہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں. آج مجھ سے تو لوگوں کو اتنی عقیدت نہیں ہے, میں تو آپ سے 100 دفعہ بھی کہوں گا نا, ہلیں گے نہیں آپ نے, بیان سننے آتے ہیں پتلی گلی سے نکل لیتے. لیکن ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ بھی ہیں کہ لوگوں کو ان سے عقیدت ہے, ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے علم کی وجہ سے, کہ وہ اگر دن کو رات کہتے ہیں تو لوگ رات کہنا شروع کر دیں, رات کو دن کہتے ہیں تو دن کہنا شروع کر دیں. اور ایسی ان کے مریدوں کی قربانیاں ہیں, ایسا حوصلے والے کام کیے ہیں کہ اگر وہ شیخ ان کو کہہ دیں کہ میری اتنی مریدنیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, تم مسٹنڈو نالائکوں, تمہیں اللہ نے پیسہ دیا, تم صبح شام لنگر کھلا سکتے ہو خانقاہ میں, تو اس میری مریدنی سے شادی کر کے گھر کیوں نہیں بسا سکتے اس کا؟ اب وہ یہاں بیٹھ کے ایک دم رونا شروع کر دے گا. وہ جو مرید ہوگا وہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ رونا شروع, پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا. حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, کیا ہو گیا؟ تو پھر ان سے اگر میں حضرت ہوتا تو میں ان سے کہتا ہے تو نے بینک کی جاب چھوڑ دی. کتنے مریدی ہیں جو بینک مینیجر تھے, لاکھوں کی آمدن کو انہوں نے لات مار دی. کیا جب تم نے جاب چھوڑی تھی تو گھر سے تانے نہیں ملے تھے؟ روڈ پہ نہیں آ گئے تھے بے روزگار ہو؟ تم نے جب داڑھی رکھی تھی تو گھر سے تانے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے؟ ہے بھائی. اور بہت سارے, تم جب تبلیغ میں سال کے لیے نکلے تھے تو کیا محلے والوں نے ہاتھ پھول سے استقبال کیا تھا تمہارے جب سال کے بعد واپس آ رہے تھے؟ کتنے تانے ملتے ہیں جب تبلیغ میں سال کے لیے کوئی جا رہا ہوتا ہے. لوگ ایسے تانے دیتے ہیں, گھر والوں کے تو فکر ہی نہیں ہے, نکل جاتے ہیں. تو جب وہ سارے کام اللہ کے لیے کیے اور اس میں اللہ نے حوصلہ پیدا کر دیا, تو یہ بھی ایک کام ہے. مشائخ کے پاس جو ان کی مریدنیاں ہیں نا, ان میں سے اکثر کے حالات ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو خط لکھتی ہیں کہ حضرت رشتہ نہیں مل رہا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جواب میں کوئی وظیفہ بتا دیا جاتا ہے یا ان کے لیے دعا کر دی جاتی ہے. بلکہ اگر کوئی مرید چاہ بھی رہا ہوگا کہ حضرت آپ کی فلانی مریدنی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میری کلاس مریدنی ہے. ایک تو کلاس فیلو ہوتا ہے نا, یعنی مریدنی فیلو ہے, یعنی میں بھی آپ سے بیعت ہوں, وہ فلانی مریدنی بھی آپ سے بیعت ہے, تو بیچاری کی شادی نہیں ہو پا رہی, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو دوسری وائف بنا لوں تاکہ اس کا بھی گھر بس جائے اور اس کی بھی عفت اور حلال جو ہے نا وہ انتظام ہو جائے اس کے لیے, اس کو بھی اولاد کی نعمت مل جائے. اور جو ٹینشن ہوگی حضرت اس میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اس ٹینشن کو برداشت کرنے کی, کیونکہ ٹینشن تو ٹائٹ والی ہوگی, یہ تو پہلے بتا دوں. میرے پاس لوگ فون کر کے کہتے ہیں میں دوسری کرنا چاہتا ہوں, کہ تو پٹے گا ضرور, یہ بتا دوں میں, پٹے گا. ہاں, لیکن اللہ کے لیے برداشت کرو. تو اگر یوں کر دیا جائے حساب کتاب, ایسا سسٹم آ جائے, تو وہ مرید یہ کہے کہ حضرت آپ کی مریدنی ہے, مجبور ہے, اور یقیناً نہیں بھی ہے تو حضرت مجھے بتا دیں, ہوگی, مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ہے. دیکھیں حضرت سچی بات بتانا, اس میں رپورٹ ملی ہے کہ ایسی مریدنیاں ہیں جو آپ کو خط لکھتی ہیں کہ انتظام نہیں ہو رہا, والدین خط لکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا. تو حضرت آپ بات چلائیں, ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں,
اور لنگر صبح شام ہم خانقاہ میں کھلا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ان مریدوں کو کھلانے کے بجائے اس مسلمان عورت کو کھلا دیں، کیونکہ بیوی کو کھلانے کا جتنا ثواب ہے وہ خانقاہ میں مریدوں کو کھلانے کا اتنا. بھائی صحیح حدیث ہے، افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو تم کھلاتے ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ، اس کے بھی دیگیں آئیں گی، مرید کھائیں گے، لیکن اگر وہ ہو جائے تو زیادہ اچھا. تو شیخ جواب میں کیا کہیں گے؟ تمہیں وہ پتہ کیسے چلا کہ تم نے کہیں بد نظری تو نہیں کر لی؟ تمہیں کیسے، تم یہاں خانقاہ میں اس لیے آتے ہو کہ لڑکیوں کو معاذ اللہ تاڑنے کے لیے آتے ہو؟ تو یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیس کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے. کیسے تمہیں خیال آیا؟ تو پھر وہ بہت ٹینشن کا کام ہے. بہت اللہ کے بندو، اس کے لیے دوسری شادی ٹینشن کا کام ہے. تو اس کے لیے شوہر کے بغیر زندگی گزارنا ٹینشن کا کام نہیں ہے. اس کی ٹینشن نظر آ رہی ہے، اس کی ٹینشن نظر نہیں آ رہی. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ اب یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. جب یہ یوٹیوب پہ میرے کلپ جاتے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ فائرنگ ہوتی ہے، پورے میزائل ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. اب اس کا تو کام ہی یہی ہے شادیوں پہ. میں اپنی شادیوں پہ تھوڑی آ رہا ہوں. اگر میں ہر وقت یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں میری شادی کرا دو، میری شادی کرا دو ہر ہفتے، پھر آپ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے دماغ میں ایک ہی چیز گھس گئی ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے کرنے کا کہہ رہا ہوں. جس کے دماغ میں شادیاں گھس گئی ہوتی ہے نا، وہ اپنی فکر میں لگا رہتا ہے 24 گھنٹے، وہ دوسروں کی نہیں کرتا. میں تو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خانقاہوں میں کہہ رہا ہوں، نالائق ہو کے بھی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا رواج ڈالیں تاکہ ان طوائفوں کو ٹھکانہ نصیب ہو. مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے ایک شخص آیا، کسی عالم سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ 4-5 طوائفیں ہیں جنہوں نے توبہ کر کے زنا کو چھوڑ دیا ہے. اور مجھے کہنے لگے کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی شریف آدمی ملے نکاح کے لیے تیار ہے، مگر چراغ لے کے تلاش کر رہے ہیں، کوئی نکاح کے لیے تیار ہی نہیں. کیونکہ سیکنڈ میرج کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. پہلی شادی کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے کیوں کریں، پہلی شادی تو ہم فلاں جگہ کریں گے. تو تیار ہی نہیں ہوتے لوگ. تو اب اس کی معاشی کفالت سے کہاں مسئلہ حل ہوگا بھائی، کہاں مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ بات خوب یاد رکھیں، جو آدمی اپنے طور پر نماز روزے عبادت میں لگا ہے وہ لوگوں کو برا بولتے کیوں نہیں لگتا وہ ہے جو معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھے گا. وہ کہے گا یہ معاشرے میں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. وہ بولے گا. جب تک زندہ ہوں میں شادیوں پہ بیان کرتا رہوں گا. یہ بتا دوں آپ کو میں آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ سے متاثر ہو کے چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہے. اور اس میں مجھے شہوت پرستی کے تانے نہ دیا کرو. لوگ کہتے ہیں اس کے دماغ میں یہی بسا ہوا ہے. اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا نا کہ ہر دفعہ مل رہے بھائی میرے لیے کوئی رشتہ بتا دینا، بھائی میرے لیے کوئی رشتہ بتا دینا، بھائی مجھے میری کرا دو اللہ کی، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کے دماغ میں یہ اپنے فائدے کے لیے. میں نے کبھی بھی ایک دفعہ نہیں کہا. میں تو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو، میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے، ان حضرات کو کہہ رہا ہوں جن کی مریدنیاں ہیں، جن کے والدین پریشان ہیں کہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں. تو یہ تو حکومت تھوڑی کرے گی. حکومت کو ان چیزوں سے، حکومت تو کہتی ہے کہ عوام جدھر جا رہی ہے. دیکھو لیڈر میں اور قائد میں کیا فرق ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے نبی لیڈر نہیں تھے، قائد تھے. قائد کہتا ہے، قائد کہتے ہیں، قائد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، راستہ وہ خود متعین کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو جو صحیح راستہ ہوتا ہے قوم کو ادھر موڑتا ہے. اور لیڈر کہتے ہیں قوم جدھر کو جا رہی ہے نا وہ آگے جا کے لگ جاتا ہے کہ چلو میرے پیچھے، میں تمہارا لیڈر ہوں. یعنی قوم نے جو کام کرنا ہے تو قوم کو اس کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ آپ کا موٹیو یہ ہے، آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کا راستہ یہ ہے، تو اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو لیڈر چاہیے. تو آئیے میں ہوں نا. تو قوم اس کو چلاتی ہے. جمہوری طرز حکومت میں لیڈر خود نہیں قوم کو چلاتا. وہ لیڈر دیکھتا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے، قوم جو چاہتی ہے وہ وہی کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اگلے الیکشن میں، ارے بھائی اگلے الیکشن میں وہ جیتے، اس الیکشن میں بھی جیتے. تبھی آپ دیکھیں وہ باتیں بھی جلسے میں وہی کریں گے جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا جلسوں میں چھوڑ دیا. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں جتنے لیڈر تھے نا کہتے تھے میں ملک میں اسلام لے کر آؤں گا. اب لوگوں نے یہ باتیں چھوڑ دی. ان کو پتہ ہے اسلام کی بات کرو گے یہ بولیں گے نہیں بھائی یہی تو پتہ نہیں کیا بنا دے گا ہمیں. اب وہ گیس کی بات کریں گے، بھائی گیس ٹھیک ہے نا، گیس ملے گی آپ کو اور پانی ملے گا آپ کو.
تعلیم بھی تھوڑا تھوڑا درمیان میں لے آتے ہیں. ہاں تعلیم بھی ہوگی تو پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اس سے, ورنہ عام آدمی کا مسئلہ تو تعلیم بھی نہیں ہے. عام آدمی کہتا ہے مجھے کھانا ملے, مجھے جو ہے نا سستی خوراک ملے. لوگوں کو ایجوکیشن کی بھی اتنی وہ نہیں ہے. تبھی جو سیاسی لیڈر ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرے گا نا, اگلے الیکشن میں ناکام ہو جائے گا. لوگ دیکھتے ہیں پارک کس نے زیادہ بنائے, لوگ یہ دیکھتے ہیں پارک کس نے بنائے, کیونکہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, سڑک کس نے بنائی. تعلیم عالم تو اس کے تو نتائج 20 سال کے بعد نکلیں گے نا, اتنے ڈاکٹر پیدا ہو گئے, اتنے انجینئر, لوگ ان چیزوں کو تھوڑی دیکھتے ہیں. تو جمہوری طرز حکومت میں جو لیڈر ہے نا وہ قوم کے آگے آگے چلتا ہے. تو علماء کا کام ہوتا ہے قیادت کرنا, لیڈرشپ علماء کا کام نہیں ہوتا. علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکام کے مطابق, فطرت کے مطابق صحیح راستہ کیا ہے, پھر پوری قوم کو اس راستے کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو مڑ جاتے ہیں, جو نہیں مڑتے وہ پھر دوسری طرف مڑنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں موڑ کیوں رہا ہے, پھر وہ مخالفت کرتے ہیں, پھر وہ اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ مچھلیاں کیا ہوئیں. ہاں تو ایک طبقے نے کیا کیا, ہمت کر کے ان کو باقاعدہ روکنا شروع کیا, مخالفت بھی برداشت کرنی پڑی. جب جو مبلغین تھے, تبلیغ کرنے والے, انہوں نے قوم کو روکا, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. جب بھی آپ کسی کے مذہب پر پابندی لگائیں گے تو اس کو غصہ تو آئے گا. بھائی اتنی مچھلیاں فری پھوکٹ میں مل رہی ہیں اور تسلی سے پھر وہ کباب بنا کے کھاتے ہوں گے. تو جب اللہ بھی مہلت دیتے ہیں کہ بھائی شاید توبہ کر لے, شاید توبہ کر لے, شاید توبہ کر لے, تو جو مبلغ تھے انہوں نے روکا. تو یہ جو درمیانی طبقہ تھا نا, جو گناہ سے بچ تو رہا تھا مگر تبلیغ نہیں کر رہا تھا, قرآن میں آتا ہے اس درمیانی طبقے نے تبلیغ کرنے والوں کو سمجھایا کہ تم ایسی قوم پہ اپنی صلاحیتیں کیوں خرچ کر رہے ہو کہ جن کو اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم, بھائی ان کے اعمال سے لگتا ہے اللہ اب ان کو نہیں بخشے گا, عذاب آئے گا, تو ایسی قوم پہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو. تو جو مبلغ تھے انہوں نے کیا جواب دیا, معذرۃ الی ربکم ولعلہم یحذرون, بھائی عین ممکن ہے کہ شاید اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے. قرآن میں آتا ہے نا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, مومن کو فائدہ ہو جاتا ہے نصیحت کا. اور کہنے لگے اگر فائدہ نہیں بھی ہوا تو ہم اللہ کے سامنے قیامت میں پیش کر دیں گے, اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا, کیونکہ ہم ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا ہے, انجینا الذین ینہون عن السوء, جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا. اور دوسروں کو کیا عذاب دیا, فرمایا کہ جب وہ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے, فجعل منہم القردۃ والخنازیر, اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. سور اور بندر کی شکلوں میں اللہ نے تبدیل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت میں شکلیں تبدیل کرنے کا عذاب نہ نازل ہو, لیکن آپ نے فرمایا اس کے باوجود اس امت میں بھی یہ عذاب آئیں گے. فرمایا قرب قیامت میں صحیح حدیث ہے کہ جب گانے باجے اور شراب عام ہو جائے گی, ناچنے والیوں کی کثرت ہو جائے گی. دیکھو ناچنے والے نہیں کہا, ناچنے والیاں, کیونکہ ناچنے والے کو اتنے شوق سے نہیں دیکھا جاتا, ناچنے والیوں کو زیادہ شوق سے دیکھا جاتا ہے. وہ زیادہ بے حیائی پھیلاتے ہیں, ناچنے والوں کے پورے کپڑے ہوتے ہیں اور ناچنے والیاں نیم برہنہ ہو کے ناچتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم میں گانے بجانے کے آلات کی کثرت ہو جائے گی, ہر آدمی گویہ بننے کی کوشش. آپ ینگ جنریشن کو دیکھیں, میں پہلے تو ہمیں کہیں گٹار نظر نہیں آتا تھا, اب کبھی کبھار گزر رہے ہوتے ہیں تو لڑکے وہ گٹار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹنگ ٹنگ بجا رہے ہیں, فضول چیز میں لگ گئے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے, لیکن بزرگ بننے سے پہلے وہ یہی ان کا کام یہی تھا, گٹار بجانا, شراب پینا اور باندیوں کے ناچ دیکھنا. عیاش ماحول میں پلے تھے تو یہی کرتے تھے. وہ گٹار بجا رہے, ایک گٹار تھا ان کے پاس, اور شراب اور لڑکیوں کے ناچ. پھر دو روایتیں اس میں, ایک روایت تو جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں چھلانگ لگا کے جا رہے تھے دیوار, تو ایک دم غیب سے آواز آئی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. قرآن کی آیت ہے 28ویں پارے, کہ ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں. اور پھر اس آیت میں اللہ نے دھمکی دی کہ اگر اب بھی باز نہ آئے تو تمہارا دل بھی اہل کتاب کی طرح سخت ہو جائے گا,
کیونکہ عیسائی اور یہودیوں کو بھی اللہ نے یہ احکام دیے تھے. انہوں نے احکام کی مخالفت کرتے 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 اب وہ کیا ہو گئے؟ غیرت ختم. اب آپ اگر عیسائیوں کے سامنے یہ بات کریں نا تو وہ بڑے حیران ہو گئے. یہاں کے عیسائی نہیں، جو یورپ امریکہ کے عیسائی ہیں، وہ بڑے حیران ہو گئے، یار یہ کیسی بات، حیا غیرت یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ حیران ہو گئے، یہ کیسی؟ میں نے بتایا نا جمعے کے بیان میں کہ اس پر بھی بعض حیران ہوتے ہیں، شراب پیے بغیر خوش کیسے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہیں تمہارے دل پر ایسی مہر نہ لگ جائے. ابھی تو تم گناہ کر رہے ہو نا، احساس ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، اللہ غلط ہو رہا ہے، ایسی مہر لگا دوں گا کہ گناہ کرو گے تو یہ ندامت بھی ختم ہو جائے گی اگر اس گناہ کو نہ چھوڑا. تو یہ قرآن کی آیت ہے، الم یأنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ فضیل ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گٹار سے آواز آنا شروع ہو گئی، وہ بجا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ موسیقی کی آواز نکلے، وہاں سے یہ آیت قرآن مجید کی آیت کی آواز نکلنا شروع ہوئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں. فوراً اسی وقت گٹار پھینک دیا اپنا، فوراً گٹار پھینکا اور فرمایا قد آن یا ربی، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب آ گیا، وہ بس ختم. وہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کسی انسان کی اتفاقی آواز نہیں ہے جو کسی انسان نے کہی ہو، یہ کس کی غیبی آواز ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی ہے. اور اللہ تنبیہ بھی اس طرح ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جن کے یا تو ان کے ماں باپ کی کوئی دعا ہوتی ہے، بعض دفعہ والدین نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہوتی ہیں نا بہت، تو اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہوتی ہے، دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں جس سے اس کا رخ پھر جاتا ہے. تو اللہ کو ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہوا تو انہوں نے فوراً گٹار پھینکا اور کہا کہ اللہ وہ وقت آ چکا ہے، بس زندگی تبدیل. ان لوگوں کی توبہ بڑی خاندانی توبہ ہوا کرتی تھی. ہماری توبہ کیا ہے؟ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ، پھر توڑ دی، پھر توبہ، پھر توڑ دی، پھر توبہ، 5-10 دفعہ توڑ کے بعد چھوڑو یار بڑھاپے میں اینڈ میں ہی کر لیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر کے مر جائیں گے، کیا بار بار توبہ. یہ ہوتی ہے ہماری. وہ لوگ اولو العزم تھے، عزم کے پکے. تو فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ پھر حرمین میں عبادت کیا کرتے تھے، حرم میں، اور ان کا لقب پڑ گیا عابد الحرمین. لوگ ان کو ان کے نام سے نہیں جانتے، کس لقب سے جانتے ہیں؟ حرمین میں عبادت کرنے والا، حرمین میں عبادت کرنے والا. شاعر بھی تھے بہت بڑے. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے توبہ کی. کیا بات کر رہا تھا میں؟ یہ ہاں، تو یہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب گانے بجانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے. ہمیں اس پہ بتا رہا تھا کہ اب لڑکوں میں گٹار کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو موسیقی کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیکون مسخ و فسخ، تو زمین میں دھسنے کے واقعات بھی شروع ہو جائیں گے اور شکل مسخ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. شکل مسخ کے واقعات تو میں نے ابھی نہیں سنا، زمین میں دھسنے کے واقعات تو آپ کے یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. اور یہ نبی نے یہ لوگ حیران ہوتے ہیں، گورے تو ناچتے ہیں، وہ تو کیا کچھ نہیں کر رہے، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بھائی وہ کافر ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں پہ اس طرح کے عذاب آئیں گے. نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت پہ. دیکھو اس وقت بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کہ مچھلیوں کا شکار کر لیا، ان پر فوراً عذاب آیا. کیا اس زمانے میں کافر نہیں ہوں گے جو اس سے بھی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہوں گے؟ انہیں تو نہ اللہ نے بندر بنایا، نہ انہیں اللہ نے خنزیر بنایا. تو اس وقت بنی اسرائیل بھی یہ کہہ سکتے تھے اللہ تو ہمیں مچھلیوں، ہم اگر شکار کر لیں تو ہم پر عذاب آئے گا، اور یہ جو کافر دندناتے پھر رہے ہیں یہ تو زنا بھی کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا تیرے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یہ تو تجھے مانتے ہی نہیں. تو اللہ یہی جواب میں کہے گا نا کہ وہ چونکہ مجھے مانتے ہی نہیں تو ان کو میں نے دنیا میں سارے مزے دے دیے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تم مجھے ماننے والے ہو، تمہیں بالآخر میں نے جنت میں لے کے جانا ہے، کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، لہذا تمہیں سزا کیش ملے گی، کیش، ادھار پر معاملہ. اللہ بچائے، مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرنا، اس سے پھر انسان کے رونگٹے کانپتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو ہے فوراً مسلمان پر پہلے عذاب آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت میں جو گناہ کریں گے اس طرح سے
کھلے عام جب گناہ شروع ہو جائیں گے تو دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے, عذاب آئیں گے. غیر مسلموں پر نہیں آتے, اس امت میں آئیں گے وہ عذاب. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو کافروں پر قیاس مت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب اس اسلام کے علم بردار مسلمان ہیں. اگر یہ بگڑیں گے تو اللہ پھر اس بات کو برداشت نہیں کریں گے, نیا نبی نہیں آنا. دیکھو کوئی نبی اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط کرنا شروع کر دیں, ان کی گرفت زیادہ ہوتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو امین ہے, ان کو تو لوگوں کو فالو کرنا ہے. تو اسی طرح مسلم امہ کو غیر مسلموں نے فالو کرنا ہے. اگر مسلمان امت ہی ان سے کلچر لینا شروع کر دے بجائے اپنا کلچر دینے کے, اس کو اللہ تباہ کر دیں گے. پھر فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم غلط راستے پر چلو گے اللہ تمہیں برباد کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو سیدھے راستے پر چلیں گے. اس لیے میرے بھائی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بے حیائی کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتے. اور بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کی دوستیوں کا بہت زیادہ رواج بڑھ گیا, اس پہ روک ٹوک ختم ہو گئی. میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہ میری منگیتر ہے, منگنی ہو چکی ہے, میں اس سے پارکوں میں بھی ملتا ہوں, ہر جگہ ملاقات کرتا ہوں, گھر میں بھی آ جاتی ہیں, تو میری امی بتاتی ہیں وہ تمہاری منگیتر آئی ہے, بیٹھ جاؤ بیٹا, کیا ہوتا ہے اس میں. میں کہتا ہوں یار ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, لیکن ابا اماں سے چھپ چھپا کے ہوتا تھا, میں نہیں کرتا تھا الحمدللہ. زمانے میں ہوتا تھا, چھپ چھپا کے ہوتا تھا ابا اماں سے, شرم آتی تھی, امی کیا کہیں گی, ابو کیا کہیں گے. اب ماں کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی, باپ کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اتنا ماڈرن ہو گئے آپ, ایسے ماڈرن ہو گئے تو بھائی یہ تو پھر آپ وہیں جا رہے ہو, پھر اولڈ ہاؤس کے لیے تیار ہو جاؤ آپ, کیونکہ ماڈرن کا تو مطلب ہی یہی ہے. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا کہ وہ لیاری میں پرانی وقتوں کی بات ہے, تو وہاں جو ہے نا ایک سیاسی لیڈر کوئی کھڑا ہوا تھا, اس نے لیاری والوں کو کہا کہ بھائی ہمیں ووٹ دو. لیاری کی حالت بہت خراب تھی اس وقت, اب بھی بیچارہ لیاری تو ایسے ہی ہے, خراب ہی حالت ہے, اتنی اچھی حالت نہیں, لیکن اس وقت گٹر جگہ جگہ ابل رہے اور گندگی اور کوئی صفائی کا نظام نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ووٹ دو, میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا. پھینکو تو ہوتے ہیں نا سیاسی رہنما, میں لیاری کو کیا بنا دوں گا, فرانس. اب وہ لیاری کے جو مکرانی لوگ تھے انہوں نے کہا اڑے فرانس بن جائے گا یار, نہیں اڑے واہ اڑے کیا بن جائے گا, فرانس بن جائے گا. یعنی عام ملک سے بھی یہ تو بڑا زبردست, فرانس کی انہوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا بھی فرانس کیسا ہوتا ہے. تو ووٹ دے دیا, وہ لیاری وہیں ویسے کا ویسے, وہی گٹر ابل رہے ہیں, پانی بھی نہیں ہے. پانی کا جو فارمولا ہے وہی ہائیڈروجن ڈائی, اس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ کئی دفعہ غلطی سے بول دیتا ہوں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے, وہ پر آکسائڈ نہیں ہے. تو وہ لیاری, ہمارے استاذ وہاں امام تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. اب وہ لیاری کے لوگ اس سیاسی لیڈر کے پاس پہنچے, یار تو اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو فرانس بنائے گا, اڑے تم نے تو بولا تھا ہم اس کو کیا بنائے گا, فرانس بنائے گا. تو اس نے بولا اڑے تم اس کو جو ہے نا فرانس بننا برداشت نہیں کر سکتا ہوں, ہم تو فرانس بنا دے گا لیکن تم لوگ برداشت. انہوں نے کہا کیوں؟ بولا پھر فرانس میں تو چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھومتی ہیں, پھر فرانس تو ایسا ہوتا ہے, تو تم لوگ کیا اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ تمہاری مائیں بہنیں معاذ اللہ ایسا بیہودہ لباس پہن کے گھومیں؟ انہوں نے کہا نہیں اڑے یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے. بولے پھر فرانس نہیں بن سکتا, یہ جاؤ, خالی گٹر صاف ہونے سے تھوڑی فرانس بن جائے گا, تو فرانس پورا بنے گا. پھر ہم نے تو وعدہ کیا تھا پورا, یا تو پورا فرانس بنائے گا یا بالکل بھی نہیں بنائے گا. یا تو فرانس بنے گا تو کیا بنے گا, پورا فرانس بنے گا, نہیں بنے گا تو بالکل بھی نہیں بنے گا. خالی گٹر مٹر صاف کر دے, آدھا فرانس بنے آدھا نہیں, ہے تو کون سا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ مغربی کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں نا, یہ کلچر آپ کے گلے پڑ جائے گا, کیونکہ اس کلچر میں صرف ماڈرنزم نہیں ہے, اس میں پھر اولڈ ہاؤس بھی. یہ پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے جو ابا اماں کو گھر میں رکھتے تھے. میں اکثر ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے میاں کی معاذ اللہ اتنی دوستیاں اور ایسے لڑکیوں سے گپیں, اور یہ میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کے لیے تبلیغ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے, داڑھی والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے. اس نے کہا ہاں آئے. میں نے کہا آپ نے سوچا کہ ملاؤں سے نہیں کرنی, یہی بولا ہوگا نا, مجھے چاہیے ماڈرن سینما گھر میں لے کے جائے, فلمیں دکھائے, اور جہاں بولوں جائے, آزاد زندگی ہو. وہ ایک خواتین نے سوچا ہوتا ہے بازاروں میں گھمائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, میں جس سے چاہوں گی مسکرا کے
بات کروں گی. مولوی لوگ تو مشہور جو مولویوں کے بارے میں کیا ہوا ہے, یہ تو یوں بھی کر لیا تو پوچھیں گے بھائی وہ اس کو کیوں دیکھ لی, وہ کیا لگتا ہے تمہارا بھائی. تو اتنے سختیاں, موبائل بھی چیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو حالانکہ اتنا نہیں ہے, کوئی چیک ویک کوئی نہیں کرتا موبائل. تو یہ ایک تصور ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اب وہ جیسے اس نے آپ کو آزادی دی ہے, وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے, تو اپنے دوستوں کی گرل فرینڈ سے بھی وہ ملے گا. جیسے وہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہے کہ وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے نا, اور شک نہیں کرتا اپنے دوستوں پہ. اس کو پتا ہے میرے دوست بہت نیک ہیں, ایکچولی براڈ مائنڈیڈ ہیں, وہ میری وائف سے جب ملیں گے تو بہن سمجھ کے ملیں گے. ٹھیک ہے اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط نظریے ڈالتے ہیں, لیکن شریعت نے 2-4 غلط کی وجہ سے 10 اچھوں پر بھی پابندی لگائی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئی عورتوں کو دیکھو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے. یہ بدگمانی جائز نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ جب کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو سب سے پردہ کراؤ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کی بیوی بیٹی پر نظر ڈالے گا گندی نگاہیں ڈالے گا. ہر آدمی برا نہیں ہوتا. 2 وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ برا نہیں ہے لیکن برائی کا خیال آ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر نہیں بھی آیا تو یہ چیک کیسے کرو گے کہ اس کو نہیں آ رہا اور اس کو اس سے پابندی لگاؤ, اس سے نہیں لگاؤ. تو وہ بولے گا یار اس سے پردہ نہیں کراتے اپنی بیوی کو, اور مجھ سے جناب میں غلط آدمی ہو گیا. ایک خاتون نے پردہ کر لیا اپنے شوہر کے ایک بھائی سے پردہ کیا, دوسرے بھائی سے نہیں کیا. اب ظاہر ہے جس سے پردہ کیا وہ برا سکے, میں کیا گندی نگاہیں ڈالتا ہوں. تو پردہ کرے گی تو سب سے کرے گی, نہیں کرے گی تو کسی سے بھی نہیں کرے گی. تو اس لیے شریعت نے کہا بھائی سب سے کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب غلط ہی نگاہیں ڈالتے ہیں اور ساری دنیا غلط ہو گئی ہے. لوگ پھر مولویوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا لیا ہے کہ وہ جو بھی نظر ڈالے گا تو وہ نظر جھکا دے اور غلط ہے. بھائی اس لیے کہ برائی سے بچنے کے لیے جو ہے نا 1% چانس بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کا بھی برائی کا خیال ہوتا ہے تو 99 کو روکنا پڑتا ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ نے براڈ مائنڈیڈ بندے سے شادی کی ہے اور وہ کھلے ذہن کا آدمی ہے, جیسے وہ اپنے دوستوں کو آپ سے ملائے گا تو اپنے دوستوں کی بیویوں سے بھی ملے گا اور اپنے دوستوں کی فرینڈ سے بھی ملے گا وہ. اور جب ملے گا تو آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں جو ہوتا ہے ایسے ہو, آنکھ مٹکا بھی ہوگا. اور آنکھ مٹکا جب ہوگا تو براڈ مائنڈ آدمی کہتا ہے بھائی ہو گیا تو کیا ہے, مجھے تھوڑا سا آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, کسی کی تعریف کر دی تو کیا ہے. تو اگر بیوی کو جلن ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, جلن ہو گئی تو کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں ٹھیک ہے. وہ براڈ مائنڈ کا مطلب بالکل ہر چیز سیٹ ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے معاشرے میں, لائف کو انجوائے کرو. تو میں نے کہا کرو انجوائے. میں نے کہا آپ خاتون آپ لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اپنی اولادوں کو ماڈرن بنا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر, بولو بھائی, اچھا نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں ماڈرن نہیں بنایا, تعلیم دی اچھی, ایسے اسکولوں میں دی جہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی, ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹک کے ہی چلتے رہتے. آنکھ مٹکوں سے نکلتے تو پھر مدرسے میں آتے نا. جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو گے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, ہر مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت پہلے, بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے, بعد میں ہے وہ جو کچھ. تو یہ جب ماحول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو, معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا. اسکولوں کا آپ کو میں حال بتا دوں, کو ایجوکیشن کالجز ہیں اور اسکولز ہیں, آپ کبھی کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں, اگر کوئی آپ پروفیسر بن جائیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایسے کالج میں جہاں کو ایجوکیشن ہو, کھلا ڈھلا ماحول ہو, پھر آپ ایک کمرہ بنائیں جس میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ اعلان کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا, کاؤنسلنگ کروں گا, آپ کی مشورے دوں گا. پھر آپ چیک کریں کہ پریشانیاں کیا آتی ہیں زیادہ. آپ اگر مجھے کہیں نا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. زیادہ تر کیسز آپ کے پاس پتہ ہے کیا آئیں گے, یہ نہیں آئیں گے کہ سر میرے فزکس میں نمبر بہت کم آ رہے ہیں, دعا کریں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں. زیادہ تر ہوں گے سر مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, میرے دماغ میں وہ بس گئی ہے. لڑکیاں آئیں گی مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا ہے. یہ اچھے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں بتاتے, لیکن وہ اپنے جو ٹیچر جس سے بے تکلف ہوتے ہیں نا اس سے وہ شیئر کر لیتے ہیں اپنے غم. یہی, اور پھر وہ ذہنی مریض بن رہا ہے, ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے.
گھر میں ابا کو بتا نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے ابا کو بتایا تو ابا ایک رکھ کے کیا لائیں گے, ایک لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رکھ کے, اور اس کو پتا ہے نکاح کا کوئی چانس فی الحال لڑکی اپنے گھر میں بتائے گی تو اما کہیں گی میں نے تو لڑکے سلیکٹ کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا, ٹھیک ہے اگر دوستی یاری ہو رہی ہے دوستی یاری کی حد تک ٹھیک ہے, شادی وادی کی بات نہیں کرو, وہ لگائے گی کھینچ کے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر ماں باپ فون کرتے ہیں ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, عجیب سا ہوتا جا رہا ہے جب سے یونیورسٹی جا رہا ہے, عجیب وہمی سا ہو گیا ہے, ایک دم بیٹھے بیٹھے یوں ہل جاتا ہے. ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا, میں نے کہا کیا ہو کیا رہا ہے, کہہ رہے بیٹھے بیٹھے نا یوں کر کے ہلتا ہے وہ. یہ کیسز ہیں. کہہ رہے وہ حضرت فلاں کے پاس لے گیا, اس نے بھی بتایا جن ہے, فلاں کے پاس اس نے بتایا جادو ہے, فلاں کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ جو اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, ذہنی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. تو یہی ہے, تو الگ الگ رہتے یہ سارے خراب نہیں ہوتے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی میں بھی تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو نہیں ہوا, بہت سو کو ہو رہا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ہو جاتا ہے سب کچھ, یا ہر لڑکی معاذ اللہ وہ انوالو ہو جاتی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں. بہت ساری خواتین نکلتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو, لیکن بہت سے کسی بھی برائی میں سارے کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے, یاد رکھو. ایسے تو گورے بھی بہت سے شراب نہیں پیتے, اتنا برا ماحول ہے, مگر آپ کو امریکہ میں کثرت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو شراب نہیں پیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی کھلے عام اجازت جو گورنمنٹ نے دی ہے وہ صحیح دی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے نہیں پی رہے. تو بھائی اس دینے کی وجہ سے, اجازت دینے کی وجہ سے پینے والے زیادہ ہو گئے ہیں, بچنے والے تھوڑے رہ گئے. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی تو کوئی بھی نہیں پیتا. ہمیں سب کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاصہ ہے وہ سمیٹ رہا ہوں. دیکھو اس بے حیائی کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی. ڈپریشن کا مریض بنتا ہے انسان, ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرتا, پھر وہ یہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہے. جب آپ نے بچے کو کھلا ماحول دے دیا, ویلنٹائن منانے کی اجازت دے دی, کوئی بات نہیں بیٹا چلے جاؤ, اور وہ لڑکیاں بھی جا رہی ہیں چھمک چھلو بن کے نکل رہی ہیں ویلنٹائن, ابا پوچھنے لگے کہ بھائی تو آج کیوں چھمک چھلو بنی ہوئی تھی ہے بھائی, کیوں بھائی کیوں, ہم تو خاندانی لوگ ہیں, ہماری بیٹیاں ایسے نہیں نکلا کرتی, جا رہی ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے خرابی کہ پھر بہو آپ کی مرضی کی, بولو بھائی نہیں ہے, پھر وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تو ہوگی مگر آپ کی بہو. اگر بچے کو شروع سے باؤنڈ کر کے رکھو گے, پھر جہاں بولو گے بچہ وہاں شادی, کیونکہ اس کے دل میں کوئی بھی اس نے سپنے دیکھے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, خواب دیکھے ہی نہیں ہے. اور باپ کی سلیکشن عام طور پر بیٹے کی سلیکشن سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ باپ تجربے کر چکا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو غلطی کی تھی, ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جیسی اچھی لے کر آیا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی لے کر آؤں گا, سمجھ رہے. تو اور حقیقت ہے جو بچے والدین کی مرضی کی کرتے ہیں شادی, میرا ایک کلپ ہے نا کہ بچے کی بھی مرضی کا خیال رکھو, وہ کلپ اس کے خلاف نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہ جب بچے کو آپ نے کھلی آزادی دے دی, اتنے آنکھ مٹکے کر لیے, اب وہ کہیں عشق سوار ہو گیا, اب آپ گن پوائنٹ لے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو, تو پھر وہ تو ظاہر ہے وہ تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. لیکن عام حالات میں باپ کی جو سلیکشن ہے, والدین کی جو سلیکشن ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تجربے کار ہیں. ہمارے ہاں تو پہلے تو خاندانوں میں یہ ہوتا ہی یہ تھا, بیٹا کہتا تھا اماں دیکھ لو جو بھی آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے, میرے ساتھ بھی رہنا تو آپ دیکھ لو. اب پتہ ہے کہ ابا اماں میرے لیے کبھی بھی غلط, باپ اور ماں سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے بھائی. تو ایسا رشتہ لے کر آئیں گے کہ جو خاندانی ہو. اور لڑکا جو ہے نا اس کے دماغ پہ شہوت سوار ہوتی ہے, وہ صرف ڈینٹنگ پینٹنگ دیکھتا ہے کہ یار ڈسٹمپر کتنا ہوا بھائی, وہ صرف کلر کے ڈبے دیکھتا ہے کہ کلر کے ڈبے فرشتوں نے کتنے خالی کیے اس کے اوپر, اور کوئی ڈنٹ ونٹ نہیں پڑا ہوا, وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اخلاق سب وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے, تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر والدین اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں گے, بیٹیوں کے موبائل چیک کرتے رہیں گے, چھاپے نہ مارے موبائل پہ, کسی کی پرائیویسی میں آپ زبردستی دخل اندازی, خام خواہ میں بیٹی کا موبائل اٹھا کے چیک کر لینا کیا کر رہی ہے, جائز نہیں ہے. ہاں بتا کے چیک کریں آپ. صرف بیٹے کے کمرے میں بعض لوگ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا نیٹ پر, میں ایک دم دروازہ کھول کے گھس گیا. میں نے کہا آپ نے غلط کیا. اگر خدا نخواستہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ذلیل کرے اور اس کے گناہ پر مطلع ہو. باپ کا کام ہے تربیت.
تو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بیٹا دروازہ بند کر کے تمہیں نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. یہ کر سکتا ہے. اور اگر تم نے بند کیا تو پہلے بتا دے کہ میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے اچانک آ سکتا ہوں. تو کسی کو خام خامے کسی کے گناہ پہ زبردستی تجسس کر کے مطلع ہونا یہ بالکل حرام ہے. آج لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, تجسس کرتے کدھر جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, میں دیکھوں یار کدھر جا رہا ہے. غلط ہے, کیونکہ یاد رکھو کسی کے گناہ پہ مطلع ہونے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے نا, اس کے بھی عیوب سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں, اس کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کسی نے کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے نا, تھوڑے دنوں میں وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے. اس لیے بہت خطرناک معاملہ ہے. کسی کو بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھو, پردہ ڈالو, چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو. اگر چھپ کے گناہ کر رہا ہے, کھلے عام کر رہا ہے, تو پھر پردہ ڈالنے کی پھر نہیں ہے. کیونکہ وہ جب اپنے گناہ کو خود ہی دنیا کے سامنے شو کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ خود شرمندہ نہیں ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار سمجھایا جائے بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, پھر بھی وہ کرتے چلے, پھر وہ کرتے ہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہ تو خود اپنے گناہ پر نادم نہیں. کوئی بھی چھپ کے گناہ کر رہا ہے, اپنی اولاد ہو, بیوی ہو, عورت, اپنے خواتین کے بعض کالز آتی ہیں کہ ہم نے شوہر کو دیکھا کوئی برا کام کرتے ہوئے, کوئی نیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے یا کچھ ایسے کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھو, معاشرے کو میں بدنام نہ کرو. اس نے گناہ کیا, 100% غلط کیا, بہت بڑی بے حیائی ہے کہ فحش فلمیں دیکھنا, لیکن اس بے حیائی کی وجہ سے اپنے شوہر کی عزت کو تار تار کر دینا, یہ اس سے بڑی بے حیائی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جو راز کی جیسی باتیں جانتے ہیں وہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں جانتا. تو اللہ نے ان دونوں کو اتنا کلوز اس لیے کیا تاکہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں. وہ اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہے, میری بیوی کے تو مجھے پتا چلا وہ فلاں سے بھی تعلق تھا, فلاں سے بھی. بھائی کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کو ذلیل کر دیا. اسی طرح شوہر کو اگر کسی برائی میں دیکھا ہے تو عورت اس کو چھپا دے. بہت ہی کسی خیر خواہ سے مشورہ لے تو یہ نہ بتائے. میں کبھی کوئی خاتون کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ میرے شوہر نے ایسا, میں اس خاتون سے کبھی بھی نہیں پوچھتا آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے شوہر کا پتہ چل جائے. کیونکہ بعض خواتین بتا رہی ہے وہ شوہر آپ کے بیان میں آتے ہیں, بس میں کہتا ہوں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو میں پہنچ جاؤں وہاں تک تو میرے دل میں اس کی عقیدت ختم ہو جائے گی کہ بھئی اس کی بیوی نے تو یہ بتایا. اور بعض خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرتی ہیں اور اصلاحی خط میں اپنے شوہر کی واٹ لگا رہی ہوتی ہے. میرا میاں ایسا ہے, وہ آنکھ مٹکا کرتا ہے, وہ پڑوسن کو جھانک رہا تھا اس دن. پھر وہ شیخ صاحب کو پتہ چل جاتا ہے اس کا میاں کتنے پانی. وہ شیخ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. عورت کے لیے اپنے شوہر کا مقام اپنے شیخ سے زیادہ ہے, یاد رکھو. شوہر پہلے ہے, شیخ و مرشد بعد میں. یہ بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی جو صلہ خونی رشتے ہیں نا ان کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے شیخ و مرشد سے. شیخ و مرشد کی بھی اہمیت ہے لیکن خونی رشتوں کی اہمیت زیادہ. انہوں نے کہا نہیں, شیخ سے تو ہم دین سیکھتے ہیں اور شیخ سے تو اتنے فائدے ہوئے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے خانقاہ میں, تم آئے خانقاہ میں رہنے کے لیے, 2 دن خراب, 3 دن خراب طبیعت, یہ پرائیویسی والی بات میں مکمل کروں گا, یہ کہیں رہ نہ جائے. تو 3 دن طبیعت خراب ہوئی, پھر شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے بھائی کو فون کرو. کہیں گے نا, بولیں گے نا کہ اس کے بڑے بھائی کو فون کرو, چھوٹے بھائی کو فون کرو, بھائی آپ کا بندہ بیمار ہے اس کو لے جائیں. تو وہ آئیں گے کس طرف؟ ایک لڑکے نے مجھے کہا میری تو اپنے بھائی سے بنتی نہیں ہے, کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کرتے مجھ سے. میں نے کہا کیسا ہی آپس میں نفرتیں چل رہی ہوں, ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ آپ کا, سب سے پہلے کون اٹھانے آئے گا؟ بولو بھائی. لوگ نمبر دیکھ کے کس کو کال کریں گے؟ بھائی کو. بھائی کا پتہ لگاؤ یار بھائی کون ہے. ہاسپٹل میں کون آئے گا؟ میں نے کہا اگر خدا نخواستہ پولیس غلط کیس میں آپ کو اٹھا کے لے جائے, جعلی کیس میں, سب سے زیادہ چھڑوانے کی کوشش کون کرے گا؟ شیخ کرے گا, بھائی کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بھائی کرے گا. چاہے آپس میں بالکل بھی نہ بنتی ہو, بالکل بھی نہ بنتی ہو. اسی لیے قرآن نے کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں, قرآن میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے ہے. تو یہ بات کہاں چاہیے؟ شیخ پہ بات کہاں سے آ گئی؟ پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں کہ عورت کیا کرتی ہے, اپنے شیخ کے سامنے اپنے شوہر کو ذلیل کر دیا, اور اپنی خواتین کے سامنے, دوسری خواتین کے سامنے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شوہر توبہ کر لی اور میاں بیوی میں دوبارہ محبت ہو گئی, مگر
اس کی عزت کا قیامت تک کے لیے جنازہ نکل گیا. کیونکہ انسان کی اللہ کی عادت کیا ہے کہ 100 دفعہ بھی گناہ کرو نا, 100 دفعہ توبہ کرو, اللہ معاف کر دے. کہہ کہ چل تو نے سچے دل سے توبہ کر دی, بھلا دیا, پچھلا کیا ہے ختم. لیکن مخلوق معاف, مخلوق کہے گی وہی ہے پکڑا گیا تھا, وہی ہے وہی. آپ 100 دفعہ بولو بھائی میں نے توبہ کر لی ہے تو وہی نا, بندہ تو وہی ہے نا, مخلوق تھوڑی معاف کرتی ہے. اور پھر میاں بیوی میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, سیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن خود اس عورت کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. کہتے ہیں یہ اس کا تو میاں ایسا ہے. پھر وہ عورت پھر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی, پھر نہیں میرے میاں بہت اچھے. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کتنے اچھے ہیں, تو نے خود بتایا تھا. پھر یہ بات جب بچوں کو پتہ چلتی ہے کہ میرا باپ ایسے تھا, بچے پھر سیدھے راستے پہ نہیں چلتے. تو گھروں کے راز عورتیں فاش کر دیتی ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اگر شوہر کو کسی برائی میں دیکھو, زنا کر رہا ہے یا خدا نخواستہ لڑکیوں سے غلط دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, کسی خیرخواہ کو فون کرو, یہ نہ بتاؤ کہ میں کون بات کر رہی ہوں. کسی مفتی صاحب کو فون کر رہی ہے اگر مشورے کے لیے, بعض پریشان ہوتی ہیں, تو اگر مجھے بھی فون کر رہی ہے بھائی مجھے اپنا تعارف نہ کروائیں, بلکہ یوں بتائیں کہ بھائی مفتی صاحب ایک مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک خاتون نے, یا یوں کہہ دیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے, کسی خاتون نے, تو وہ خاتون یہ خود ہی ہے جو اپنے آپ سے پوچھ رہی ہیں, تو جھوٹ بھی نہیں ہے, یہ توہین ہے نا. مفتی صاحب کسی خاتون نے مجھ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا اور کئی بار دیکھا ہے, تو اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر صاحب بتا دیں گے, آپ اپنی اس خاتون کو, اپنی فرینڈ کو یہ بتا دیں کہ یہ کرنا چاہیے, اس کی کنڈی چوڑے کو کیا کرنا چاہیے, وہ تو ہر ایک کے الگ حالات ہے نا. لیکن اس کی عزت کا جنازہ بولو بھائی نہیں نکالو. اسی طرح عورت کے کسی عیب پر مطلع ہو گئے تو پردہ ڈالو. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سری زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا. سوری ماعز کہہ رہا ہوں, حضرت ہلال ابن امیہ عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو صاف زنا کرتے ہوئے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں, اتنا ناگوار ہوا. علامہ نووی نے لکھا ہے اس پر کہ اس لیے نبی کو ناگوار گزرا کہ اگر دیکھا ہے تم نے تو طلاق دے دو اس کو, یا تو برداشت کرو اگر وہ توبہ کر لیتی ہے, اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو چپکے سے طلاق دے دو. پبلک میں بتانے کی کیا ضرورت ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھائی کوئی بہانہ بنا کے چھوڑ دو کہ بھائی ہماری بنتی نہیں تھی آپس میں اس لیے میں نے چھوڑ دیا. لیکن لوگ بھی نہیں چھوڑتے نا, نہیں کیوں لوگ بھی اگلواتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کرو, بولو بھائی آپس میں نہیں بن رہی ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا. جتنا لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو گے اتنا اللہ ہمارے عیوب پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا. اور جتنا پردہ چاک کرو گے, چاہے عورت شوہر کے عیب پر, یا پھر وہ اس کا نقصان کتنا ہوا. حضرت عویمر جلانی عرض کرتے رہے, نہیں یا رسول اللہ مجھے سزا بتائیں, مجھے بتائیں کیا. اس پر لعان کی آیتیں نازل ہو گئیں. امام نووی لکھا کہ نبی نے اس لیے ناگواری کا اظہار کیا کہ اگر حضرت عویمر جلانی وہ اپنی بیوی کے بارے میں نہ بتاتے تو پھر یہ لعان کی بڑی سخت سزا بھی نافذ, یہ بھی نازل نہ ہوتی. اور یہ بھی دیکھو کہ جب کوئی شخص آیا کرے نا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا عیب بتا رہا ہو تو خوشی خوشی کان یوں نہ کر دیا کرو, ہاں یار ادھر ڈیٹیل میں بتایا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی آئے, عام طور پہ تو عادت یہی ہے نا کہ یار وہ میری بیوی جو تھی نا یوں تھی, یا میرے بھائی کو میں نے ایسے دیکھا, یار تھوڑا کونے میں چل کے بیٹھتے ہیں, ذرا تسلی سے بتاؤ کیا ہو. کیونکہ کسی کے عیب پر مطلع ہو رہے ہیں نا تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مزہ آنا اس کی علامت ہے کہ دل میں کیا ہے بس. جبکہ ہمارے نبی نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ نہیں آیا بلکہ ناگواری گزری کہ بھائی مجھے کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ میری مجلس میں آ کے کسی کا عیب بیان کرو. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے صاف دل کے ساتھ ملو. اور یہ بات یاد رکھو کہ جیسے کسی عامی شخص کا عیب کھولنا یہ گناہ ہے, تو علماء کے عیب سے پردہ اٹھانا اور بڑا گناہ ہے, کیونکہ اس سے عوام کے ایمان بالکل متزلزل ہو جاتا ہے. ہاں کھلے عام اگر کر رہا ہے پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو بتانا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی کھلے عام کر رہا ہے نا تو پھر تو لوگ اس کے عمل کو دیکھ کے گمراہ ہوں گے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, تو میں آخر بات بس کر کے ختم کر رہا ہوں کہ دیکھو والدین اپنی اولاد پہ کیا کریں. ہاں پرائیویسی کی بات کر رہا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا موبائل نہیں دیکھ سکتے, اگر نگرانی کرنی ہے تو پہلے بتا دیں تاکہ وہ پہلے سے ڈیلیٹ کر کے رکھے. اس کی اتنی تاکید ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ مدینہ شہر کے کنارے پہ پہنچ کے قافلے کو روک دیتے تھے اور کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجتے تھے کہ گھروں میں خبر دے دو کہ ہم لوگ آ گئے ہیں. کتنا زیادہ کہ ایسا نہ ہو اچانک ہم داخل ہوں اور کسی ایسی چیز پر مطلع ہو جائے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے. بھائی صاف ستھرا ذہن رکھے. کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی بھائی؟ کون اتنا نیٹ کلین ہے؟ لیکن عیبوں پہ مطلع ہو کہ کیا ہوگا معاشرے میں بڑا جس کی غلطی پر ایک دفعہ آپ مطلع ہو گئے نا, وہ کہتا ہے عزت کا جنازہ تو نکل ہی گیا. پہلے تو وہ چھپ کے کر رہا تھا اور ڈرتے ڈرتے کر رہا تھا, لوگوں کو پتہ نہ چلے, توبہ کا امکان زیادہ تھا. جب آپ نے بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ بندہ ایسا ہے, کہتا ہے عزت کا تو جنازہ نکل ہی گیا ہے, اب تو میں 100 دفعہ بھی توبہ کروں گا پبلک تو نہیں مانے گی. تو شیطان اس کو پھر گناہ کا اور موقع دے دیتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں چھپ کے گناہ کرتے تھے, آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, چھوڑ دیا انہوں نے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر ان کے گناہ کا راز فاش ہو جاتا تو وہ نہیں چھوڑتے. تو اس لیے باپ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے راز کو فاش کرے, لوگوں کے سامنے گن گاتا پھرے کہ میرے بیٹا بھاگ گیا گھر سے, فلانی لڑکی, میری بیٹی بھاگ گئی, میری لڑکی کا اس سے تعلق. یہ بہت خطرناک ہے یہ چیزیں. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے انسان کے. لیکن یہ ضرور بتا دیا جائے کہ بیٹا ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے, تم اگر چھمک چھلو بن کے نکلو گی تو میں تمہارا تعاقب کروں گا. پہلے بتا دیا, میں دیکھوں گا کہاں جا رہی ہوں. پھر یہ پرائیویسی میں نہیں آیا کیونکہ پہلے بتا دیا. ہمارے حضرت نے نا مدرسے میں اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی لگائی ہوئی تھی, وہاں سے طلبہ کو ایسے جھانک جھانک کے دیکھتے تھے. تو حضرت نے پہلے جب وہ کھڑکی لگائی نا تو اس وقت طلبہ کو پہلے بتا دیا کہ میں اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کسی بھی وقت, میں کسی بھی وقت اوپر سے. تو وہ اسی کے ڈر سے ہم ایسے تمیز سے بیٹھے رہتے تھے پڑھ رہے کتاب کے, کسی بھی وقت کبھی کبھار دیکھتے تھے تو دیکھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ٹھیک ہے ڈرانے کے لیے, لیکن کھڑکی کھول لی, بتایا نہیں اور پھر جھانک تانک شروع کر دی, یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پرائیویسی میں, بولو بھائی, دخل اندازی, جو کہ شریعت نے لا تجسسو صاف طور پر حرام قرار دیا, اس کو گناہ قرار دیا. تو بچوں پہ کنٹرول کریں, ان کو ویلنٹائن بنانے نہ دیں, ان کو بولیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم شریف خاندان کے شریف لوگ ہیں. بیٹے سے کہیں بیٹا اگر تیرا کہیں آنکھ مٹکا خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو باپ کہے بیٹا مجھے بتا دے, خاندانی لوگ ہیں, پارکوں میں ڈیٹے مارنے کی اجازت نہیں دیں گے, یہ ہماری پرمپرا, بولو نا بھائی, نہیں ہے, ہم خاندانی لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے, اچھے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں. ہاں اس کے جذبات کا بھی خیال کریں, یہ نہیں کہ ایک دم اس نے کہا ابا مجھے, وہ ایک دم ابا ایک دم تیش میں آ گئے اور چاقو نکال لیا, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے بھائی, تو نے ایسی بات کیوں کی؟ اس کے جذبات کا بھی خیال کریں. بیٹا ٹھیک ہے, تم نے بتا دیا تمہیں یہ پسند ہے, ہم جائیں گے دیکھیں گے. اگر ہمیں بھی سمجھ میں آئی کہ بھائی صرف شکل ہی اچھی نہیں ہوتی, خاندان ذرا ہمیں لگا کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کیا کیسے ہے وہ چھوڑے رہنے دے, تو ہمیں لگا کہ یہ اچھی فیملی کے لوگ ہیں, تو بیٹا تم نے بتا دیا, اب ہم خود جائیں گے. اس کو جذبات نہ کچلیں اس کی. اسی طرح لڑکی نے بتا دیا کہ ابا میں کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی, وہ مجھے فلاں پسند آئے ہیں, ایک دم تیش میں نہ آ جائیں, میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا وہاں پہ. کوئی بات نہیں بھائی, جوان لڑکی ہے, جب آپ نے بھیجا ہے, لڑکوں پہ نظر پڑے گی تو آنکھ مٹک کے, تو سب اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں. تو اب اس کو تمیز سے کہ بیٹا ہم دیکھیں گے, آپ نے بتا دیا نا, ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ کون ہے. یہ شریعت کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. جب پتہ چلتا تھا نا کہیں کسی کو کسی سے محبت ہے تو آپ ان کو نکاح کی ترغیب دیتے تھے. یہ نہیں فرماتے نہیں یہ کیا ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا تھا. اسلام دین فطرت. تو بیٹی کو کیا کہنا ہے, بیٹی ویلنٹائن ڈے منانے کی اجازت نہیں ہے, مجھے بتاؤ کہاں مسئلہ ہے, یہ چمک چھلو کس کے لیے بنی ہوئی ہو تم؟ آج ویلنٹائن ڈے ہے اور تم رات سے چمک چھلو بننے کی پوری کوشش کر رہی ہو. یہ ہماری پرمپرا, کیونکہ یہ ابھی بہت سی باتیں آ رہی ہیں, چھوڑے پھر بہت لمبی بات ہو جاتی. تو ان سے بولے کہ یہ ہماری پرمپرا, یہ ہماری خاندانی روایت نہیں ہے, تم تمیز سے بتا دو, ہم خود ہی رشتہ مانگ لیں گے, تمہیں یہ چمک چھلو بننے کی نوبت نہیں آئے گی, اس کو پٹانے کی نوبت نہیں آئے گی. بتا دو, میں خود ہی سمجھا دوں گا بیٹے کو, بھائی ہماری بچی ہے, تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے, تو تم خاندانی لحاظ سے بڑے تمیز کے آدمی لگ رہے ہو, حرکتیں تمہاری اچھی نہیں ہیں. اگر حرکتیں ایسی اچھی ہوتی, لیکن چلو 100% آج کل کون صحیح ہوتا ہے, ہماری بھی اسی طرح ہوئی, ٹھیک ہے نا, وہ ابا کہہ سکتا ہے. تو یہ کر لینا چاہیے. آپ اس کے جذبات کو اگر بالکل کچل دیں گے تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے اس کو جھٹکے, حقیقت ہے لڑکی کو بھی جھٹکے آئے گی, بیٹھے بیٹھے ہلے گی وہ,
اور لڑکا بھی بیٹھے بیٹھے کیا ہوگا؟ ہلے گا. تو اس لیے نہ ان کو بغاوت پہ اکسائیں اور نہ ان کو اتنا آزاد کر دیں کہ وہ یہ حرام کاریاں شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی کے اس طوفان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے فیملی سسٹم کی اللہ حفاظت فرمائے. اچھے خاندانی لوگ پیدا ہوں ہمارے معاشرے میں جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے, بہن بھائیوں کا خیال کرنے والے, اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے, اور اللہ کی عبادت کرنے والے. یہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں دنیا میں بھی مزہ اور آخرت میں مزہ. اور اس کے ہٹ گئے وقتی مزے ہیں لیکن بے سکونی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یار کچھ اور پوچھ لیا کرو یار. کہہ رہے ہیں کوئی مجرب وظیفہ بتا دیں شادی کا. ہر جگہ پیغام بھیجو جس کی نہیں ہو رہی نا, ہر جگہ پیغام بھیجیں. صحیح ہے, ہر جگہ ٹرائی کریں اور ہر وقت ٹرائی کریں, انشاءاللہ ہو جائے گی. کیا آپ بیعت کرتے ہیں؟ نہیں بھائی میں بیعت نہیں کرتا. میں سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم نکاح کرنا چاہتا ہے مگر والدین کہتے ہیں پڑھائی ختم کر لو. ہاں اگر اس کے پاس کمائی کا ذریعہ ہی نہیں ہے, کیونکہ والدین کے لیے نکاح کرانا تو سنت ہے لیکن نکاح پہ خرچہ کرنا باپ کے ذمے نہیں ہے. کر دے تو غریبی ہے, یہ ثواب ملے گا, نہیں کرے تو ذمے نہیں. تو اگر کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس بیس پر کہ بھئی آپ کی ارننگ نہیں ہے, تو پھر وہ صبر کرے. پھر وہ کیا کرے؟ صبر کرے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. اللہ فرماتے ہیں جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے وہ کیا کریں گے؟ عفت سے زندگی گزاریں, ان قریب اللہ ان کے لیے انتظام کر دے گا. سوال یہ ہے کہ سننے میں آئے کہ 3 طلاق کے ساتھ اگر انشاءاللہ کہہ دیا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. جی ہاں, لیکن زور سے کہنا پڑے گا. آہستہ سے کہہ دیا تو پھر اس کو مانا نہیں جائے گا. اگر زخم میں پانی بھر جائے اور دوران نماز پھٹ جائے تو نماز ختم ہو جائے گی؟ جی ہاں ختم ہو جائے گی نماز. کیا مردے کو زوال کے وقت دفنا سکتے ہیں؟ جی دفنا سکتے ہیں. تصویر کھینچنا اور کھنچوانا کیسا ہے؟ ڈیجیٹل تصویر پر تو میرا مفصل بیان ہے, اس میں اچھا خاصا اختلاف ہے. ہمارا رجحان اس کے جواز کی طرف ہے, لیکن جو پرنٹ تصویر ہے وہ بلا ضرورت جائز نہیں. ضرورت کے وہ بھی جائز ہے, بلا ضرورت وہ جائز نہیں. بیوہ عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ پرانے کپڑے ہی پہنے یا نئے کپڑے نہ پہنے؟ بیوہ عورت زینت اختیار نہیں کر سکتی, سمجھ رہے ہیں؟ جو عدت کے دوران, عدت کے بعد تو کر سکتی ہے, عدت کے دوران وہ چوڑیاں نہیں پہن سکتی, وہ کوئی بھی خوشبودار تیل نہیں لگا سکتی, سرما نہیں لگا سکتی. ہاں صاف ستھرے کپڑے پہن سکتی ہے چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں, لیکن یہ عدت کے دوران ہے, عدت کے بعد جائز ہے. اگر جوتے ٹخنوں سے اوپر ہوں تو پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھ سکتے ہیں؟ بھائی جوتے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے تو پینٹ ٹخنوں سے نیچے کیسے ہوگی؟ نہیں رکھ نہیں سکتے. پینٹ جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنی پڑے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان خود سود میں ملوث نہیں ہوگا مگر سود کا دھواں اس کے اندر جائے گا. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں ہے حدیث کی کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ہماری والدہ کا علاج کئی سالوں سے جس ڈاکٹر سے ہو رہا ہے وہ قادیانی ہے. اس بات کا بھی پتہ چلا ہے. ہم ڈاکٹر کی قابلیت سے مطمئن ہیں اور ہماری امی طبیعت کو اچھی سے سمجھتے ہیں. ہم ان سے علاج جاری رکھیں. مجبوری میں جب چل گیا علاج تو مکمل کرا لیں, اس کے بعد آئندہ بہتر ہے کسی مسلمان سے علاج کرائیں. تجدید نکاح سے کیا مراد ہے؟ اس کی ضرورت, اہمیت اور طریقہ کار بھی بتا دیں. بعض دفعہ میاں بیوی کی